بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ اگر گنتی کریں تو 16 علماء، 16 یہ طالب علم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بالخصوص پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ درس حدیث ارشاد فرمانے کے لیے شیخ محترم حضرت مولانا ارشاد الحق عصری صاحب اپنی مسرت پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میک ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ حدیث کا سبق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخبرنا شيخنا محمد أسلم الشاكر قال: أخبرنا الحافظ عبد العزيز بن الحافظ أحمد الله، وله إجازة عن المحدث الحافظ محمد أعظم الجندلوي، وله إجازة عن الشيخ الحافظ عبد المنان وزير آبادي، وله إجازة عن العلامة عبد الحق البنارسي، وله إجازة عن الإمام الشوكاني، وله إجازة عن علي بن إبراهيم الشهيد، وله إجازة عن حامد بن حسن شاكر، وله إجازة عن السيد عبد الرحمن الشامي، وله إجازة عن أحمد بن محمد العجل اليمني، وله إجازة عن يحيى الطبري، وله إجازة عن الشيخ المحب الطبري، وله إجازة عن إبراهيم الدمشقي، وله إجازة عن الشيخ محمد الفارسيني، وله إجازة عن عبد الرحيم الخذلاني، وله إجازة عن أبي النعمان يحيى بن عمار الخذلاني، وله إجازة عن محمد بن يوسف الفربري، وله إجازة عن أمير المؤمنين في الفقه والحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم محترم و مکرم علماء و مشائخ کرام، قابل احترام عزیز طلباء، اس بابرکت میں تشریف لانے والے، مجلس میں تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، الجامع الصحیح جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے، اس کی آخری حدیث کے اور باب کے الفاظ عزیز طالب علم کی زبان سے بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں، اور میں نے بھی ان الفاظ کو دہرایا ہے۔ امام صاحب نے یہ کتاب، جس کو ہم جامع صحیح بخاری کہتے ہیں، تقریباً 97 کتب پر مشتمل عناوین پر اسے مرتب کیا ہے۔ 97 کتب ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے
کہ 97 کتابیں اس میں جمع ہیں. کتاب و کیفہ بدل واحد سے لے کے آخری کتاب کتاب التوحید تک 97 کتابوں پر مشتمل ہے، اور ہر کتاب میں متعدد ابواب ہیں، اور ہر باب کے تحت کم سے کم ایک اور کبھی 8-10 احادیث مبارکہ بھی ایک ایک باب میں اس باب سے جو متعلق ہوتی ہیں امام صاحب ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ان ابواب کو جس طرح انہوں نے مرتب کیا ہے وہ ترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے نہ کسی نے اختیار کی، اور نہ ہی اس اسلوب کو، اس ترتیب کو متاخرین میں سے کسی نے اپنایا. یہ بات میں نہیں کہتا، میرا حسن ظن یا میری حسن عقیدت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بالعموم جو علماء اہل حدیث کو ہے، اس تناظر میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فیض الباری کے مقدمے میں کی ہے. فیض الباری کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ ابواب کی ترتیب ایسی الہامی ہے کہ نہ اس سے پہلے یہ ترتیب کسی کو سوجھی ہے، اور نہ ہی ان کے بعد کسی اور نے اس ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ترتیب کے فاتح بھی امام بخاری ہیں اور خاتم بھی امام بخاری، یعنی فاتح بھی وہی ہیں. ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ صحیح بخاری ایسی جامع اور ایسی صحیح کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے ہے نہ بعد میں، یعنی جو صحت کا اعتبار اس کتاب کو حاصل ہے وہ ذخیرہ احادیث میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے. اور اس بات پر سوائے چند حضرات کے پوری امت کا اتفاق ہے، اور جن حضرات نے اس پر اعتراضات کیے بھی ہیں بعض روایات پر، علماء و مشائخ نے، محدثین رحمہم اللہ نے اس کے جوابات دیے. اپنے طالب علم عزیزوں کے لیے بات بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ ان کے جوابات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں دیے، لیکن ان میں سے 4 احادیث کے بارے میں حافظ ابن حجر نے بھی کہا ہے کہ ان کا کوئی معقول جواب میرے پاس نہیں ہے. 4 احادیث پر ایسے اعتراضات ہیں کہ ان کا معقول جواب میرے پاس نہیں ہے. یہ فتح الباری کے مقدمے میں کہتے ہیں، لیکن انہی 4 احادیث پر جب فتح الباری میں بحث کرتے ہیں تو ان کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کا جواب بھی دیا. یہ کیوں ہوا کہ ایک طرف لکھتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی صحیح جواب نہیں ہے، لیکن جب شرح لکھتے ہیں تو اس میں اس اعتراض کا جواب دیتے. یہ بظاہر دو ایک متضاد سی چیزیں معلوم ہوتی. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کا مقدمہ پہلے لکھا ہے اور فتح الباری کی شرح جو ہے نا وہ بعد میں لکھی. مقدمہ پہلے لکھا ہے انہوں نے، شرح بعد میں لکھی. یہ جو 4 احادیث کے بارے میں انہوں نے فتح الباری کے مقدمہ فتح الساری میں
یہ کہا ہے کہ 4 حدیث کا جواب نہیں، تو یہ پہلے کی بات ہے۔ جب شرح لکھنے لگے ہیں تو پھر ان 4 احادیث سے بھی ان اعتراضات کے جواب کو مدلل کیا ہے۔ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ سب سے صحیح ترین کتاب یہ ہے۔ مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور محدثین کے اقوال آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن احادیث ہی نہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں احادیث ہی نہیں بلکہ اس کتاب کے جو ابواب ہیں، یہ ابواب بھی نہ پہلے کسی کو سوجے ہیں نہ ان کے بعد کسی کے تصور میں آئے ہیں۔ اور اسی لیے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت جو ہے وہ کیا ہے، صحیح بخاری کے تراجم میں جو ابواب باندھے ہیں، ان ابواب سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور ان کی علمی بصیرت وہ نمایاں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 لاکھ احادیث سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ 6 لاکھ کتنی احادیث سے؟ 6 لاکھ احادیث سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اب یہ 6 لاکھ متون مراد نہیں ہے، 6 لاکھ متن وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی اسانید مراد ہے۔ حضرات محدثین رحمہ اللہ کے نزدیک طریقہ یہ ہے کہ سند کا 1 یا 2 راوی بدل جاتے ہیں تو اس کو دوسری حدیث سمجھتے ہیں۔ امام ابراہیم بن سعید الجوہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ترجمہ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ان سے جعفر بن خاقان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کے بارے میں، تو امام ابراہیم بن سعید نے اپنے حلقے میں بیٹھنے والے ایک تلمیذ کو کہا کہ جاؤ، جو مسند ہے نا میری مرتب کی ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ہے ابو بکر صدیق کی، اس کا 23واں جز لے کے آؤ۔ 23واں جز 23۔ جعفر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو زیادہ احادیث مروی ہی نہیں ہے، اگر شمار کیا جائے تو بڑی مشکل سے 50 سے 60 احادیث مبارکہ بنتی، تو یہ 23 اجزاء کیسے ہوئے ان کی احادیث کے؟ یہ کہاں سے احادیث آ گئی؟ تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں، ایک حدیث کے بارے میں اگر میرے پاس 100 اس حدیث کی سند نہ ہو تو میں اس حدیث میں اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہوں، اس حدیث میں اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہوں۔ اس لیے ایک حدیث کی جتنی اسانید ہیں ان کے تحت میں نے یہ اپنی ساری مسند جو ہے نا وہ جمع کی ہے۔ یہی محدثین رحمہم اللہ کا اسلوب ہے رحمہم اللہ، ورنہ احادیث کی جو تعداد ہے، جس طرح کہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام متون جمع کیے جائیں، صحیح بھی اور ضعیف بھی، مراسیل بھی اور متصل بھی، تو یہ زیادہ سے زیادہ 50,000 تک نہیں پہنچتے۔ السید الخاطر میں حافظ ابن جوزی نے فرمایا ہے کہ 50,000 تک یہ متون نہیں پہنچتے، اس سے بھی کم ہے۔ یہ جو حضرات محدثین رحمہم اللہ کے تذکروں میں آتا ہے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 7 لاکھ حدیث یاد تھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 7 لاکھ حدیث یاد تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 لاکھ حدیث مجھے یاد تھی، یا اسی طرح دوسرے حضرات محدثین رحمہم اللہ کے اقوال ہیں۔ تو ان لاکھوں احادیث سے مراد وہ لاکھوں متون نہیں ہیں، یہ لاکھوں اسانید ہیں۔ سب سے زیادہ جامع حدیث کی کتاب اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ کنز العمال ہے، جسے امام علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اور یہ کتاب بھی دراصل حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع الجوامع سے ماخوذ ہے۔ حافظ سیوطی کی کتاب جامع صغیر ہے، الجامع الکبیر ہے، زیادات جامع صغیر ہے، پھر جمع الجوامع ہے جس میں انہوں نے اقوال بھی اور افعال بھی جمع کر دی ہیں، جمع الجوامع۔ بعد میں علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ابواب پر مشتمل کتاب میں مرتب کیا ہے اور اس کا نام کنز العمال رکھا۔ جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جس میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بعض موقوف بھی ہیں، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ کتنی بنتی ہے؟ 46,624 46,624 بنتی۔ تو وہی بات جو علامہ ابن جوزی نے فرمائی ہے کہ تمام متون جمع کیے جائیں تو ان متون کی تعداد وہ کتنی پہنچتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 50,000۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ 6 لاکھ احادیث سے میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، تو ان 6 لاکھ سے مراد 6 لاکھ اسانید، 6 لاکھ متون نہیں ہے۔ اور جب اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور علماء کرام نے اس کا جائزہ لیا ہے، دیکھا ہے ایک ایک سند کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو، تو انہوں نے امام بخاری کے ساتھ اتفاق کیا ہے، امام بخاری کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، علماء کرام، طالب علم میرے عزیز، غور فرمائیں۔ محدثین رحمہم اللہ کے ہاں یہ بات ہے کہ اصح الاسانید کون سی ہے۔ سب سے پہلے اس موضوع پر گفتگو کی ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں، 6 صفحات پر مشتمل ہے وہ ساری بات۔ امام حاکم سے باقی بعد میں جتنے بھی آئے ہیں اصول پر لکھنے والے، بشمول حافظ سخاوی اور حافظ سیوطی کے، وہ سب امام حاکم سے لیتے ہیں۔ اور امام حاکم نے جو ذکر کیا ہے ان میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اصح الاسانید مالک نافع عن ابن عمر ہے۔ شرح نخبہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ مسئلہ کہ اصح الاسانید وہ کیا ہیں؟ مالک نافع عن ابن عمر۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصح الاسانید ہے زہری ان سالم عن ابن عمر۔ امام بخاری کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی اسانید میں ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اصح الاسانید منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال۔ جس طرح اصح الاسانید ہے اسی طرح اوہل اسانید بھی، سب سے کمزور اسانید۔ تو خیر، مگر جتنے بعد میں آئے ہیں، حافظ ابن الصلاح سے لے کے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تک، تمام کہتے ہیں کہ ہم علی الاطلاق کسی سند کو صحیح قرار نہیں دے سکتے، اس کو اصح نہیں کہہ سکتے۔ علی الاطلاق شرح نخبہ میں بھی حافظ نے کہا ہے کہ ہم علی الاطلاق کسی سند کو اصح الاسانید نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ اصح المتون بھی نہیں کہہ سکتے۔ سب یہ کہتے ہیں، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ باتیں کہنے والے معمولی انسان نہیں ہے۔ کوئی امام بخاری ہے
کچھ اقوال امام احمد کے ہیں، کچھ اقوال امام علی بن مدینی کے ہیں، کچھ عمر بن علی الفلاس کے ہیں. تو یہ مختلف جو بڑے بڑے جہازہ ائمہ کرام تھے یہ ان کے اقوال ہیں. لیکن حافظ ابن صلاح سے لے کے بعد میں آنے والے سب کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی سند کو علی الاطلاق اصح الاسانید نہیں قرار دے سکتے. کیوں؟ اختلاف ہے. مگر امام بخاری نے الجامع الصحیح لکھی ہے. امام بخاری نے الجامع الصحیح لکھی ہے اور اس کو امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور ساری امت کہتی ہے ساری حدیثیں صحیح ہیں اور سب سے اصح ہے. کوئی فرق سمجھے کہ وہاں بھی ائمہ کے اقوال ہیں نا اصح الاسانید کے حوالے سے، لیکن ان میں کسی قول کو ترجیح کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح صحیح احادیثیں جمع کی ہیں تو سب کہتے ہیں یہ سب صحیح ہیں. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوے کو جو انہوں نے اپنے اس کتاب کے نام میں رکھا ہے اس کو پوری امت نے قبول کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے. اب احادیث کے حوالے سے بھی اور باب کے حوالے سے بھی نہ یہ ابواب کسی اور کو سوجے ہیں اور نہ ہی صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری سے کوئی اور کتاب بڑھ سکی. سب سے زیادہ تو صحیح مسلم ہے نا صحیح بخاری کے بعد. مگر امام دارقطنی کیا کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو مستخرج ہے اب صحیح بخاری پر. صحیح بخاری پر یہ مستخرج ہے، وہ مستقل کتاب نہیں ہے. مستقل کتاب امام بخاری کی ہے، انہوں نے جو لیا ہے امام بخاری سے لیا. اللہ اکبر کبیر. شاہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی بات امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی اور بھی کہی ہے، لیکن ساری بات نہیں کہتا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دیکھیے کہ اس کتاب کے بارے میں پوری امت کا اتفاق اور یہ لفظ بولتے ہیں کہ اس کتاب کو تلقی بالقبول حاصل. کیا مطلب؟ کیا کہ تمام علماء نے اس کو قبول کیا ہے، اس پر حرف گیری نہیں کی. اصطلاحاً اسے کیا بولتے ہیں کہ اس کتاب کو تلقی بالقبول حاصل. اور یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کمزور روایت کو بھی تلقی بالقبول حاصل ہو تو وہ کمزور روایت بھی موجب عمل ہو جاتی، کیونکہ تلقی بالقبول اس روایت پر گویا کہ ایک اجماع ہو گیا ہے. اجماع معید ہے اس ضعیف روایت کا. بات سمجھے؟ یعنی تلقی بالقبول کی وجہ سے وہ ضعیف روایت بھی مقبول ہو گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلقی بالقبول کی وجہ سے ضعیف روایت وہ معمول بن جائے، معمول بھی بن جائے اور اس پر عمل درست قرار پائے، تو جو کتاب بھی صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے، اسے تلقی بالقبول بھی حاصل ہے، پھر اس کی پوزیشن کیا ہے؟ بات سمجھے؟ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پھر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی احادیث جو ہیں، صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں، ان احادیث سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، علم نظری نہیں، علم یقینی حاصل ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں طالب علم یہ سب ساتھی نہیں سمجھتے. یہ کیا کہتے ہیں کہ علم یقینی حاصل ہوتا ہے متواتر سے، خبر احاد سے نہیں. کیوں حضرت صاحب؟ علم یقینی حاصل نہیں ہوتا کس سے؟ خبر احاد سے. علم یقینی حاصل ہوتا ہے خبر
متواتر سے جب یہ تسلیم کر لیا کہ اس کی احادیث ان سے کیا ہے، اس کو کیا ہے حاصل ہے، تلقی بالقبول حاصل ہے، تو پھر اس کی جو احادیث ہیں وہ ان کی حیثیت کیا ٹھہری، متواتر حدیث کی ٹھہری۔ جس طرح متواتر سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے، حالانکہ اس میں تقسیم ہے کہ متواتر ہے بھی یا نہیں، اس کی تعریف کیا ہے، محدثین کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک نیا مسئلہ ہے، یہ بات علیحدہ ہے۔ ہم تو اس بات کو تسلیم کر کے بھی بات مانتے ہیں کہ یہ تقسیم ہے تمہارے ہاں، کہ متواتر حدیث کی ہے تقسیم۔ محدثین تو اس معنی میں متواتر نہیں مانتے جس معنی میں اصولیین مانتے ہیں یا فقہا مانتے ہیں، محدثین اس تعریف کو نہیں مانتے۔ اس بات کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ترقی بالقبول کی وجہ سے اور علماء کے اتفاق کی وجہ سے صحیح بخاری کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ اعزاز فرمایا ہے کہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ایک حدیث کو کیا درجہ حاصل ہے، علم یقینی کا حاصل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، جب اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے صحیح بخاری کی اس احادیث سے، تو ان کے مقابلے میں مسلکی اعتبار سے جو خبر احاد ہے ان کی اصولی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ان کی اصولی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے؟ یعنی اس کی روایات کو درجہ ہے متواتر کا، اور ان احادیث کو حاصل ہے درجہ خبر احاد کا، اگرچہ وہ خبر احاد ان کے نزدیک مشہور کے درجے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے خبر احاد ہی۔ اس خبر احاد کا جو درجہ ہے ان کے نزدیک، اگر دونوں کے مابین ترجیح کی نسبت آئے تو پھر ترجیح ایمانداری سے کس کتاب کو ہوگی، کس حدیث کو ہوگی؟ مگر المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجیح صحیح بخاری کی حدیث کو نہیں ہوگی۔ سب کچھ ماننے کے باوجود، سب کچھ تسلیم کر لینے کے باوجود ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجیح حاصل اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ تو فیصلہ تقلیدی ہوگا، اجتہادی نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ تقلیدی ہوگا تمہارا، اجتہادی نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مسئلے پہ اجماع موجود ہو، اتفاق موجود ہو، وہ مسئلہ جو ہے وہ قابل اجتہاد بھی ہے، کیوں شیخ صاحب؟ اور جس پر اجماع ہو، اتفاق ہو، وہ قابل اجتہاد رہ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چند اصولی باتیں میں نے اپنے عزیزوں کے لیے کی ہیں تاکہ وہ ان اصولی باتوں کو سمجھے، کبھی ضرورت پڑے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کتاب کی احادیث کی پوزیشن یہ ہے اور ابواب کی بھی پوزیشن یہ ہے، بلکہ علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ ابن حجر کے استاد ہیں، حافظ ابن حجر کے جتنے اساتذہ ہیں ان میں سب سے زیادہ فقاہت کے حامل امام بلقینی تھے، ابو حفص البلقینی، اور حدیث کے اعتبار سے حافظ عراقی تھے رحمہ اللہ، درجہ اپنا اپنا۔ متون کے اعتبار سے ابن ملقن تھے، یہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ تو حافظ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، انہوں نے ایک کام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء ایک بیان کرتے ہیں صحیح بخاری صحیح اپنے سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کے مابین موضوعاتی اعتبار سے اتفاق کیا ہے، پوزیشن کیا ہے۔ سورت فاتحہ کا کیا تعلق ہے سورت بقرہ سے، اور کیا تناسب ہے سورت بقرہ کو آل عمران سے، اور آل عمران کو کیا مناسبت ہے سورت نساء سے۔
نساء کو کیا ترتیب حاصل ہے اس سے سورۃ مائدہ سے، یہ ترتیب علماء بیان کرتے ہیں یا نہیں؟ آیات کی بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سورتوں کی بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ حافظ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح کی پہلی کتاب سے لے کے آخری کتاب کے مابین ترتیب ذکر کی ہے کہ یہ ترتیب کسی اور کو نہیں سوجی، ایسی ترتیب ہے۔ اور اس ترتیب کو اختصاراً حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ساری، جس کو حدیث ساری بھی کہتے ہیں، فتح الباری کا جو مقدمہ ہے اس میں ذکر بھی کی، آخر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا حسن ترتیب ہے امام بخاری کی کتاب میں ابواب کو ذکر کرنے میں کہ ایک باب دوسرے باب سے ملا ہوا ہے، ایک کی دوسرے باب کے ساتھ مناسبت ہے۔ اور یہی نہیں، اس سے بھی ایک اور بات آگے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ پھر کہتے ہیں کہ امام بخاری فقیہ نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے اور آگے بھی بات ہے، وہ یہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام بخاری جب کسی باب میں آخری حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس آخری حدیث میں یہ قرینہ موجود ہوتا ہے کہ یہ اس باب کی آخری حدیث ہے، کہ یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ یعنی امام بخاری اپنے علم و فراست اور فہم و بصیرت پر ایسی حدیث لاتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ اب کتاب باب ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یعنی یہاں تک امام بخاری نے اس کتاب کا اہتمام کیا ہے ابواب کے دائرے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کتاب کی ابتدا حضرت امام صاحب نے کتاب و کیفہ بدل وائی سے کی، اور اختتام اس کا کتاب التوحید سے کیا ہے، کتاب التوحید سے کیا ہے۔ ابتدا بدل وائی سے کیوں؟ کہ ہمارے دین کی بنیاد ہی وہی ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ 30 پارے ہیں تو وہ بھی وحی ہے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے تو وہ بھی وحی ہے۔ نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بولتے ہیں، ورنہ نہیں بولتے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں مجھے یہ کہہ کے گئے، جبرائیل آئے ہیں مجھے یہ بتلا کے گئے، جبرائیل آئے ہیں مجھے یہ سمجھا کے گئے، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے۔ گویا کہ احادیث مبارکہ بھی جبرائیل امین لے کے آتے رہے، وہ بھی وہی ہے، اور 30 پارے بھی وہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ 30 پارے اس کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اور حدیث پاک میں الفاظ حضرت محمد رسول اللہ کے، معانی اور مطالب مفاہیم وہ من جانب اللہ ہے۔ جبرائیل نے آل کے سمجھایا، بتلایا، آگاہ کیا، اور آگے نبی علیہ السلام نے امت کو وہ چیز سے خبردار کی۔ دونوں چیزیں وہی ہیں۔ ہم وہی کے، ہم کس کے پابند ہیں؟ وہی الہی کے، کہ ہم اللہ کی وحی، اللہ کے پیغام، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری اور پیروی کریں۔ کوئی دین ہم اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو وحی الہی سے خارج ہو اور پھر اس کی کوئی سند نہ ہو۔ سند اسی کی ہوگی جو وحی الہی پر ہوگی، جس کی سند ہی نہیں ہے، ماد رائے اور قیاس پر مبنی ہے وہ قول یا وہ اس کی بنیاد، اس کی سند کیا ہوگی؟ سند پہنچے گی تابعی سے صحابی، صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کہ امام احمد نے کہا ہے کہ هذه الاحادیث عن صالح عن صالح عن تابع عن صاحب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان جبرائیل ان رب العالمین. یہ ہے ہماری سند. صالح سے صالح، نیک سے نیک روایت کرتا ہے، اور وہ تابعی سے، تابعی صحابی سے، صحابی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول جبرائیل سے، جبرائیل اللہ رب العزت سے. یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے ہم اس کے مکلف، اور نبی علیہ السلام بھی اسی کے مکلف تھے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اسی کی تابع داری کرتا ہوں. تو امام بخاری نے کتاب کی ابتدا بدر وحی سے کی ہے. وحی کس طرح، اس کا آغاز کس طرح ہوا، ابتدا کیسی ہوئی، پھر ایک ترتیب کے ساتھ وحی کے بعد کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے. پھر اس ترتیب کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب کو مرتب کیا، اور آخری کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید. کتاب التوحید دیکھیے، ہمارے اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، اور اس کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ پر ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ تمہارے دین کے بھائی ہیں، یہ چیز لازم ہے. پوچھا بھی گیا کہ من اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت. یہ چیزیں نبی علیہ السلام نے اسلام کے جواب میں بیان فرمائی. میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس اسلام کے پابند ہیں. جو اسلام کی تعلیم دی ہے نبی علیہ السلام نے، اس کی پابندی ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں. پھر ایک بات یہ بھی رکھے ذہن میں، اللہ کہ دنیا میں فیصلے اسلام پر ہیں اور آخرت میں فیصلے ایمان پر ہیں. ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور دلوں کا راز اللہ جاننے والا ہے. اس لیے آخرت کے فیصلے دل کی بنیاد پر، ایمان پر ہوں گے کہ اس کا ایمان صحیح بھی ہے یا نہیں. وہ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے فیصلے کس پر ہوں گے؟ ان فی القلب ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ ایمان، کتاب الایمان، اس کے بعد طہارت، اور آخر میں پھر کتاب التوحید. آخر میں کتاب التوحید اس لیے کہ توحید ہی انسان کے لیے بنیادی نجات کا ذریعہ ہے. اگر ایمان لے بھی آئے اور توحید نہیں، ایمان میں شہادتین کا اقرار ہے لیکن توحید کا اعتراف اس میں بعید طور نہیں، جس طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور محدثین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. نتیجہ توحید پر نکلے گا کہ توحید ٹھیک ہے، اور وہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہاں یہ مت سمجھے کہ لا الہ الا اللہ صرف اتنا ہی مراد ہے، نہیں، یہ تو بطور علم ہے. مراد اصل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، پورا کلمہ مراد ہے. یا اس کے علاوہ ایسے کلمات اور ایسے جملے مراد ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ رب العزت سے تعلق اور وابستگی کا اظہار ہوتا ہو. جس طرح نبی علیہ السلام کے آخری کلمات تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ. آپ کے آخری کلمات زبان مبارک پر کیا تھے؟ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یعنی اللہ رب العزت کا کسی نہ کسی طریقے پر زبان پر ذکر آ جائے اور دل میں اس کا تصور آ جائے. یہ آخری بات ہے. اور جس طرح
اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، اسی طرح اعمال کا اعتبار خاتمہ عمل پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح انما الاعمال بالنیات ہے، اسی طرح انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے کہ خاتمہ پر، اس کا خاتمہ کس پر ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو زندگی بھر معصیت اور نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، پوری زندگی، لیکن آخری دور میں کوئی ایسا بولا، اللہ کو بھا گیا اور اللہ ذوالجلال نے اسے ایمان کی اور نیک عمل کی سعادت عطا فرما دی۔ اور ایسے بھی بد نصیب ہیں، پہلے اذانیں بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن آخری دور میں نماز بھی گئی اور اذانیں بھی گئی۔ ایسے بد نصیب بھی ہیں۔ اس لیے اعمال کا اعتبار خاتمہ عمل پر ہے کہ یہ خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے یا خاتمہ بالشر ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب آخر میں باندھا ہے کہ کتاب الایمان میں، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان شامل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، توحید اس میں آئی ہے، لیکن توحید کے جو مشتملات ہیں، مقتضیات ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت کے جو راز ہیں، وہ کتاب الایمان میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات، اللہ کی کبریائی، اللہ کی یکتائی، اس کا اظہار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آخر میں کیا ہے، کتاب التوحید میں کیا ہے۔ اور کتاب التوحید میں بھی اللہ رب العزت کی یکتائی کے ساتھ ساتھ، وحدانیت کے ساتھ ساتھ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی صفات پر زور دیا ہے، جس کو ہم توحید فی الاسماء والصفات کہتے ہیں۔ علماء جسے توحید فی الاسماء والصفات کہتے ہیں، زیادہ زور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت، ایک ہے اللہ ایک ہے، اور اللہ کا ایک ہونا ہی اللہ کا کمال ہے۔ انسان مخلوق ایک نہیں، مخلوق جوڑا جوڑا ہے، اس کا وقار اور اس کی عزت جوڑے میں ہے، اور یہ جوڑا جن و انس میں نہیں، یہ جوڑا حیوانات میں بھی ہے اور حجر و شجر میں بھی ہے، درختوں میں بھی ہے، نر مادہ وہاں بھی ہے۔ یہ جوڑا نہیں ہے تو اس اللہ آحد اور واحد ذات میں نہیں ہے۔ وہاں جوڑا ہونا اس کی احدیت کے منافی ہے، یہاں جوڑا نہ ہونا اس کی کمزوری اور نقص کے مترادف۔ بات سمجھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا، اور صفات میں بھی آخری صفت کہ اللہ ذوالجلال متکلم ہے، کلام کرتے ہیں۔ اللہ کلام کرتے ہیں، بدعی فرقوں کی طرح نہیں کہ اللہ کلام پیدا کرتے ہیں کسی چیز میں، نہیں، اللہ کلام کرتے ہیں، متکلم ہے خود، اللہ کلام کرتے ہیں۔ اور اس کی 30 ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی اور دلائل دیے کہ دنیا میں بھی، معاشر میں بھی اور جنت میں بھی، ہر جگہ پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کریں گے۔ دنیا سے پہلے بھی کلام کیا ہے اللہ نے، دنیا کو پیدا کرتے ہوئے بھی اللہ نے کلام کیا ہے، انبیاء سے بھی کلام کیا ہے، میدان معاشر میں بھی اللہ کلام کریں گے، اور جب جنت میں جنتی پہنچے گے اللہ ان سے بھی ہم کلام ہو۔ سمجھے نا؟ اس طرح کلام کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں اشارہ یہ بھی ہے، جو بات جہاں سے کتاب کی ابتدا کی، کیف کان بدر، وہی سے، وہی کس سے آتی ہے؟ من جانب اللہ، اللہ کے کلام کرنے سے آتی ہے نا۔ جہاں سے کتاب کی ابتدا کی ہے، گویا اسی صفت پر امام نے کتاب کا اختتام کیا ہے۔ جس صفت سے ابتدا کی ہے، اختتام بھی اسی صفت پر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور پھر آخری باب جس میں امام صاحب ذکر کرتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک ہے حساب، ایک ہے بدل اعمال۔ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، صحیح بخاری کے اس آخری حدیث کے حوالے سے اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو یہ ایک دو مجلسوں میں مکمل نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ مجلسیں دو دو تین تین گھنٹے کی کیوں نہ ہوں۔ دو تین مجلسوں میں اس کا اختتام نہیں ہو پاتا۔ یہ تو ضروری باتیں کچھ طالب علموں کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، اکثر باتیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساتھی جو ہے سمجھ نہیں پاتے ان باتوں کو، نہ ان کا موضوع یہ ہوتا ہے۔ موضوع یہ ہے طالب علموں کا، طالب علموں سے بات ہو تو انداز اسلوب کچھ اور ہونا چاہیے، رکھنا بھی چاہیے۔ اگر عوام الناس کا رکھا جائے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے حساب ہے، پھر اس کے بعد وزن اعمال ہے۔ انسان کا آخری معاملہ وزن اعمال ہے، اور وزن اعمال کے بعد جنت یا دوزخ ہے۔ بات سمجھے؟ وزن اعمال کے بعد انسان کا فیصلہ ہے، پہلے حساب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں حساب سے بھی سرخرو کرے۔ کچھ وہ بھی خوش نصیب ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ہوں گے جو بغیر حساب کے جائیں گے، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے دوبارہ دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے۔ حساب کیا ہے؟ حساب یہ ہے کہ باہم آپس کے معاملات کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک انسان کا قدم زمین سے نہیں ہلے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ پہلے اس کا حساب ہے۔ کیا حساب ہے؟ تمہیں عمر دی تھی کہاں خرچ کی، تمہیں جوانی دی تھی کہاں صرف ہوئی، تمہیں علم دیا تھا اس پہ عمل کیا کیا، اور تمہیں مال دیا تھا تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ حساب ہے، سمجھے بات؟ یہ حساب ہے۔ یہی حساب ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ آگے یاد حدیث، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا بد نصیب مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، حج زکوٰۃ لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، لیکن اما شتم ھذا اما ضرب ھذا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس پر تہمت زنی کی، اس کا حق کھایا، اس کا حق مارا، وہ سارے جمع ہوں گے، کیونکہ وہ دن انصاف کا ہے۔ دنیا میں انصاف نہیں ہے، انصاف آخرت میں ہے۔ یہاں تو کسی کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس کے پاس انصاف، جس کے پاس پیسے ہیں انصاف وہ لے جاتا ہے، وہ انصاف پیسوں سے تول کے لے جاتا ہے۔ یہاں انصاف کسی کو میسر نہیں ہے، حال ہمارا یہی ہے۔ انصاف اسی لیے مالک یوم الدین اس دن ہوگا جس میں انصاف حیوانوں کے مابین بھی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بکری سینگوں والی ہے، اس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو قیامت کے دن جو بونی بکری ہے اس کو سینگ اللہ دے گا اور کہے گا اسی طرح مارو جس طرح اس نے تمہیں دنیا میں مارا ہے۔ جانوروں کے مابین انصاف ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا۔ انسانوں کے مابین جب جانوروں کا معاملہ تمام ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے موتو، مر جاؤ، سب جانور مر جائیں، کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جنت دوزخ معاملہ ہے جن و انس کا، حیوانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے بعد انسانوں کے حساب کتاب کی باری آئے گی۔
بعد میں انسانوں کے حساب کتاب کی باری آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا جس نے جس پر جو ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم بھی آئے گا، یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھ پر اتہام لگایا تھا، مجھے مارا تھا، میرا مال لوٹا تھا، میری زمین اس نے اپنے قبضے میں لی تھی۔ اللہ ذوالجلال اس کی جو نمازیں ہیں ان کا اجر و ثواب اتنا لے لو، معاف کر دو اس کو۔ زکوٰۃ کا اتنا پیسہ لے لو، اتنا یعنی اجر و ثواب لے لو، اس کو معاف کر دو۔ حتیٰ کہ نماز کا ثواب ختم اور روزے کا ثواب ختم، صدقہ و زکوٰۃ کا ثواب ختم، کچھ پلے نہیں۔ لیکن مظلوم پھر باقی، مظلوم پھر باقی ہیں۔ اب ان کو کیسے راضی کیا جائے گا؟ ان کی غلطیاں اور ان کے قصور اٹھا کے اس کے گردن پر رکھے جائیں گے، اس کو اس دنیا کے نمازی کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، جو سب کچھ لے کے آیا لیکن خالی ہاتھ۔ اس لیے حساب و کتاب کا معاملہ پہلے، اور بڑا خطرناک اور بڑا ہی خوفناک۔ اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ اسی وقت ہے جب ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر اتہام نہ لگائیں، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ اگر ایسا کیا تو یہ نمازیں بیکار جائیں گی، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس ایک ایک نماز کو آپ کہتے ہیں 27 گنا ثواب ہے، وہ ثواب سب جاتا رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائی پہلے حساب ہے، پھر اس کے بعد وزن اعمال ہے، اور وزن اعمال میں بھی سب سے زیادہ پسندیدہ وزن نماز کا اپنی جگہ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے اثقل وزن جو ہے حسن خلق کا ہو، اچھے اخلاق کا وزن، اچھے اخلاق کا وزن۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی اخلاق کو اپنانے والا اور اخلاق کا سبق دینے والا دنیا میں نہیں۔ آج ہم جس اخلاق کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور جس آزادی کا آج ہم بول بالا کر رہے ہیں، وہ آزادی نہیں، مادر پدر آزادی ہے اور آوارگی ہے، وہ شیطنت ہے، وہ بغاوت ہے۔ یقین جانیے یہ بات بڑی درد دل سے کہتا ہوں، یہاں ہندوستان میں عیسائی آئے، 100 سال انہوں نے حکومت کی، ایجنڈا یہ تھا کہ یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا جائے، مرتد کر دیا جائے۔ لارڈ میکالے نے نصاب اسی لیے دیا، اس کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نصاب پڑھنے والے اگر عیسائی نہیں بنیں گے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ آپ کے علماء نے، علماء امت نے، اللہ کروڑ ہا رحمتیں ان پر فرمائے، انہوں نے مدارس کو سنبھالا، مساجد کو سنبھالا، بلکہ کہنا چاہیے یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالا، جس کا نتیجہ آج بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے دامن میں ایمان موجود ہے۔ عیسائی نہیں ہوئے، پادریوں سے مقابلے کیے، مناظرے کیے، کتابوں کے ایک دوسرے کے خلاف ردود لکھے جن کی تفصیل داستان لمبی ہے، لیکن مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک ایک لمحہ خرچ کیا اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے مسلمانوں کو اسلام کا جو ہے نا راستہ بتلاتے رہے، دکھاتے رہے۔ لیکن آج وہ اس سارے منصوبے بے ناکام ہونے کے باوجود آج انہوں نے کیا سوچا کہ انہیں آزادی کا سبق دیا جائے۔ وہ آزادی مردوں کی ہے یا وہ آزادی عورتوں کی؟ اور یہ آزادی کہاں سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے، جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حکم سے آزاد ہوا۔ یہ اسی کی اختیار کی ہوئی آزادی ہے، اور اسی کے یہ آزاد
بننے والے اور آزادی اختیار کرنے والے حقیقتاً اسی کے چیلے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اب آزادی کے نام پہ مسلمانوں کو مرتد کیا جائے۔ مجھے آپ بتلائیں، یہ جو آج چند دن پہلے جشن آزادی بنایا گیا ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ رسول کو بتلا دو آزادی، اولیاء کو بتلا دو آزادی، یہ آزادی ہماری آزادی، اور یہاں تک آگے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ آپ کے ملک میں ان آزادی کے گماشتوں نے کیا کیا ہے؟ فرانس کے جھنڈے کو لہرایا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ فرانس وہ بدماش ہے جس نے نبی علیہ السلام کے خاکے بنا کے آپ کی توہین کی ہے۔ اور کچھ یاد بھی رکھا کرو، توہین کی ہے، اور فرانس کے خلاف آپ احتجاج کرتے رہے ہیں، لیکن ان آزادی کے متوالوں نے برطانیہ کا جھنڈا نہیں، امریکہ کا جھنڈا نہیں، جرمنی کا جھنڈا نہیں، فرانس کا جھنڈا لہرایا ہے۔ کیوں لہرایا ہے اور کس مقصد کے لیے لہرایا ہے؟ گویا انہوں نے کہا ہے کہ ہم فرانس کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ، یہ آزادی کے نام پر بغاوت ہے یا نہیں دین اسلام سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ آج یہ تو ایجنڈا چل رہا ہے، آج یہ منصوبہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور ہم بھی اکثر و بیشتر اس سے بے خبر اور غافل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ عرض کرنا یہ چاہتا تھا کہ آخری عمل وہ توحید پر، اور توحید بھی اللہ رب العزت کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت۔ ایک سوال ہے، باتیں بہت سی آتی ہیں، چھوڑ جاتا ہوں کہ ہم سورۃ احد کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ احد کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 دفعہ پڑھے تو 30 پاروں پہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس میں توحید ہے۔ سوال یہ ہے، اور یہ سوال اپنے دور میں پادری کیا کرتے تھے، برِ صغیر میں اپنے دور میں یہ پادری سوال کیا کرتے تھے، وہ اس میں توحید کیا ہے؟ اس میں تو سب کچھ سلب ہے، توحید کہاں ہے یہاں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر چیز سلب ہے۔ سمجھے بات؟ صرف احد ہے، قل هو اللہ احد، ابتدا میں احد ہے اور آخر میں احد ہے۔ یکتائی کا ذکر ہے، توحید کا کیا ذکر ہے؟ اس میں تو سلبی کا ذکر ہے کہ اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ یہ تو یہ توحید ہے، لیکن وہ بیچارے یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اللہ کا احد ہونا ہی اللہ کی توحید اور یکتائی۔ بات سمجھے؟ اللہ کا احد ہونا ہی، اللہ کا ایک ہونا، جوڑا نہ ہونا، یہی اللہ کی یکتائی ہے۔ اس دنیا میں نبی ہو، ولی ہو، جو بھی ہو، وہ جوڑے کا بھی محتاج ہے، وہ اولاد کا بھی محتاج ہے۔ وہ جوڑے کا بھی محتاج اور اولاد کا بھی محتاج، لیکن اللہ نہ جوڑے کا محتاج نہ اولاد کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے یہ سورت الاحد توحید کی ہے۔ اور صفات میں یاد رکھیں، کمال 3 چیزوں سے ہوتا ہے، کمال 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک سبب تو یہ کہ اپنی صفات میں وہ یکتا ہو، دوسرا یہ کہ اس کی صفات میں کوئی نقص نہ ہو، تیسرا یہ کہ وہ ادراک سے وراء الورا ہو، تیسرا یہ کہ وہ ادراک سے وراء الورا ہو۔ یہ تینوں صفتیں اگر پائی جاتی ہیں تو میرے اللہ میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔
صفات کا کمال ہے تو اللہ ذو الجلال کا، جہاں ہر صفت کامل ہے وہاں نقص کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ نقص تو تب ہو جب مقابلہ ہو، جب کسی کا مقابلے کا کوئی تصور نہیں ہے تو نقص کہاں۔ اور اللہ تعالیٰ انہو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وہ سب کو ادراک کرتا ہے، اللہ ہر ایک کا ادراک کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی ادراک کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے تمام صفات کاملہ سے اگر متصف ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہاں بھی حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث ذکر کی ہے، اب اس کا کتاب التوحید کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیا مناسبت ہے؟ بظاہر اس میں کوئی توحید کا ذکر نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دونوں جملے جو ہیں، یا سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں جملے اللہ ذو الجلال کی توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ یہ جہاں تسبیح ہے، جہاں حمد ہے، وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تسبیح کہتے ہیں جو ہر نقص سے پاک ہو۔ تسبیح وہ کہ اسے اس کی ہے جو ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور تسبیح اس کی، الحمد اس کی، حمد اس کی جو تمام اوصاف سے متصف ہو، اور وہ اوصاف بھی اس کے ذاتی ہو، کسی کے دیے ہوئے نہ ہو۔ اللہ کے جتنے اوصاف ہیں اس کے ذاتی ہیں، اللہ کے سب اوصاف کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، کسی نے دیے نہیں۔ مخلوق کے جتنے اوصاف ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ دیے ہوئے ہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اللہ اکبر، جب غلطی ہوتی ہے تو بڑوں بڑوں سے ہوتی ہے۔ غلطی جو ہوتی ہے نا، جب بڑی ہوتی ہے تو وہ بڑا ہی آدمی کرتا ہے، معمولی آدمی نہیں کرتا۔ جتنی بڑی غلطی ہوتی ہے نا، بڑا آدمی کرتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی مرحوم نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی حیات کیا تھی؟ ذاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر موت نہیں آئی، وفات نہیں پائی آپ نے۔ ایسا ہوا یوں سمجھو کہ دیا جل رہا تھا، اس کے اوپر آپ نے سرکوب رکھ دیا، دیا جل ہی رہا ہے، دیا جل رہا ہے، وہ بجھا نہیں، اس کے اوپر آپ نے گلاس یا سرکوب رکھ دیا ہے، اندر سے جل رہا ہے، کیونکہ آپ کی حیات ذاتی تھی۔ اگر ذاتی نہ مانے تو وہ سلب بھی ہوگی، جس نے دی ہے وہ سلب بھی کر لے گا، وہ چھین بھی لے گا، لے بھی لے گا۔ آپ کی حیاتی کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی۔ ان کے علم و فضل کے باوجود اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا انک میت فانہم میتون، آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، وہ بھی جانے والے ہیں۔ اور یہاں موت کا لفظ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے، موت کا لفظ، بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا ہے اپنے بارے میں ہلاک کا لفظ۔ سورت کیا ہے؟ سورت ملک میں، ان اہلکنی اللہ، اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے تو تمہیں کون زندگی دے گا؟ ہلاک کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ اب وہ لغت اٹھا کے دیکھیں، زبیدی نے بھی اور دوسرے ائمہ لغت نے بھی کہا ہے کہ ہلاک کا لفظ یہ اس میں یک گنا اہانت کا پہلو پایا جاتا ہے، اہانت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے بھی
اور یہ لفظ اللہ ذو الجلال نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے بھی بولے. بات سمجھے کیوں ان کے بارے میں یہ کیوں بولے؟ اللہ کو تو معلوم تھا کہ مریم کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میرے مقابلے میں لایا جائے گا، اس لیے میں کہوں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں. بات سمجھے، یہ ہلاک ہونے والے ہیں. یہی کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اللہ نے آپ کے بارے میں بھی یہی الفاظ فرمایا کہ ان اہلکنی اللہ، اگر مجھے ہلاک کر دے. وہ فرماتے ہیں اللہ ذو الجلال جو چاہے بولے، ہمیں یہ لفظ بولنے سے گریز کرنا چاہیے. ہم وفات تو کہہ سکتے ہیں، موت تو کہہ سکتے ہیں، ہلاک نہ کہہ. یہ ہمارا معاملہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حیات اور بقا اور تمام صفات ذاتی اگر کس کی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ذو الجلال کی. باقی علم ہے، زندگی ہے، یا کوئی اور وصف ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، یہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے. تو یہ صفات دو ذکر کی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ. اور جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، اور جو تمام اوصاف سے متصف ہو. بڑا بھی وہی ہوتا ہے، اکبر بھی وہی ہوتا ہے، عظیم بھی وہی ہوتا ہے. باقی تو بیچارے ہم جیسے چھوٹے ہی ہوتے ہیں. سمجھے یا نہیں؟ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ وہی اللہ ہے بڑا جو ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ہے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے وہ پوچھے. یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی کبریائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذات کی کبریائی کی معرفت نصیب فرمائے. وقت کے مطابق انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے جس طرح پہلے بول سکتا تھا، لیکن ان ساتھیوں نے بہت ہی دباؤ ڈالا. حافظ اسلم صاحب بالخصوص میرے مہربان ہیں قدیمی، اور میرے شہر کے امام صاحب بھی ہیں. اب اماموں کا انکار کریں تو پھر گستاخی قرار پائیں نا. اس لیے امام صاحب کی بات اور ادھر عامر بھائی کی بھی بات ماننی پڑی، اس لیے حاضر ہو گیا ہوں. یہ چند باتیں عرض کی ہیں. اللہ کرے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، خاتمہ توحید پر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.